حسن صاحب، اب اس ہفتے کی بری خبروں میں سے اب تک کی سب سے بری خبر اخباری رپورٹ کے مطابق غریبوں پر بجلی گرا دی گئی ہے۔ 2,85,00,000 گھریلو صارفین کے بجلی کے بلوں میں فکس چارجز کی مد میں ماہانہ تقریباً 200 سے 675 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ کرے زور ستم اور زیادہ دیکھنا ہے کہ مطلب اگر غیرت ہوئی تو کدی نہ کدی تو جاگے گی نا۔ یہ میرا پرابلم تو نہیں ہے مریم، تمہارا تو نہیں ہے۔ جو کڑ رہے ہیں ان کا شاید نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی دیکھنا یہ وارداتی ہیں، آگے گرمیاں آ رہی ہیں نا، یہ بھی گرم ہو رہے ہیں کیونکہ گرمیوں میں بجلی کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ڈاکوں نو پتا کیڑا سیزن ہوتا ہے بھائی، فصلاں آ گئی ہیں فلانا۔ تو پرانے زمانے میں ڈاکو خاص موسموں پہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے، یاد رکھنا۔ جب کٹائی کا موسم ختم ہوتا تھا، کوئی خوشحالی آتی تھی تو پھر ڈاکے پنڈاں چ پہندے ہوندے سی۔ اچھا اب رمضان آ رہا ہے، ماشاءاللہ ایک گرمی آ رہی ہے، اوپر سے رمضان آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ مزید بری خبروں اور مہنگائی وغیرہ کے لیے تیار رہو، سارا کچھ ہی عوام کی پہنچ سے، اللہ کرے ان کی پہنچ سے عقل بھی دور ہے، احتجاج بھی دور ہے، پروٹیسٹ تک نہیں کر سکتے۔ اچھا لیکن یہ کب تک ہوگا؟ The last straw on a camel's back ایک محاورہ ہے، سنا ہوگا آپ نے ظاہر ہے۔ عوام کے غصے اور بلوں میں اضافے کا مقابلہ جاری ہے۔ اب فیصلہ کہاں ہوگا؟ پریشر کوکر میں گیس اکٹھی ہو رہی ہے تو کم چک کے رکھو۔ اچھا ایک خوشخبری مجھ منحوس سبھی سن لو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو منحوس کہہ رہا ہوں، آپ کی تو مجبوری ہے، جو آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے آپ نے پوچھنا ہوتا ہے۔ میں تو رضاکارانہ طور پہ عوام کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ چشم بدور حکومتی قرض، کس کا قرض؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قرض 80 کھرب سے تجاوز کر چکا ہے۔ 80 کھرب، یہ ظاہر ہے پاک روپی نہیں ہے۔ سود ادائیگیاں 8.9 کھرب، قرضہ 80 کھرب، سود ادائیگیاں، اسلامی جمہوریہ سود ادائیگی۔ اور یہ اتنے جاہل ہیں، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا ہم پہ تو نحوست ہے منافقت کی، انہیں بتاؤ کہ ربا اور سود یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں کسی کو پرووک کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں سود ہے میں فلانا، اوئے ربا اور چیز ہے۔ یہ زمانے بدل گئے، پہلے تم گھروں ایسے گھر کرائے پہ دیتے تھے، بلڈنگیں کرائے پہ دیتے تھے، فلانی چیز کرائے پہ، جہاز کرائے پہ چلتے تھے، اسٹیمر کرائے پہ چلتے تھے، فلانا۔ آج وہ زمانہ ہے چونکہ تبدیل ہو چکا ہے کہ if you can rent a car, if you can rent a shop, if you can rent a house, if you can rent an aircraft, you can rent money also۔ یہ پیسے کا کرایہ ہوتا ہے۔ میں بظاہر خود کو کانٹریڈکٹ کر رہا ہوں، لیکن میں ان کی جہالت پہ، بےایمانی، حرام خوری اپنی جگہ پہ، ذہنی طور پہ بھی پسماندہ ہے۔ مولوی اٹھ کے کہہ دیتا میں جانتا ہوں، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ زمانے بدل گئے ہوئے، بارٹر ہوتا تھا، آپ نے کنک دی میں تمہیں پونے پڑھاتے یا گنے پڑھاتے، بعد میں کرنسی، جاؤ جا کے راک شیلڈ کی ہسٹری پڑھو، کرنسی نوٹ آیا کیسے، اب وہ اس کو بھی ریپلیس کر کے کہیں اور جا رہے ہیں، ادھر چھوٹے چھوٹے معمولی فائدوں کے لیے رین رکھا ہوا ہے 30 کروڑ انسانوں کو، ککھ نہیں پتا۔ یہ جو آپ نے بات کی تھی نا، یہ سارا یہ گند ہے سارا، 80 یہ اور چلے گا، یہ ضربیں کھائے گا، یہ سب جھوٹے دلاسے ہیں، لوریاں سنا رہے ہیں، یہ اشاریہ زمین تے پھردا ہے، بالکل ایسا ہی بھوکے آدمی دی شکل، جو بے روزگار آدمی دی شکل۔ جی
دوسری طرف امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ نیٹ میٹرنگ کا خاتمہ عوام دشمن فیصلہ جس کا مقصد آئی پی پیز کو بچانا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے. نو ٹچ ہے، میں بھی لے لیا نو ٹچ. جب تک پوری قوم نو ٹچ نہیں لے گی نوٹس تو ہر جگہ بیچارے نوٹس لے لیندے نے. وہ تو اپنا بھی نوٹس لے لیندے کہ مجھے جاتے ہوئے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ سارا کیا کنفیشن، خود کو بھی نوٹس دیں. کیا نوٹس؟ فضول بات. نوٹس غریب غربا لی عوام لی ہوں. اچھا، یہ جو حافظ نعیم الرحمان، یہی بات شازیہ مری نے بھی کی ہے. اب سنتے جاؤ. حافظ صاحب نے جو کہا، شازیہ مری جو پیپلز پارٹی کی ہیں خاتون، جی، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کو عوام کے ساتھ دھوکہ قرار دیا ہے، فراڈ. اور اس نے صحیح کہا ہے. لیکن حافظ صاحب سے میں بعد میں نپٹتا ہوں نا. پہلے تو میں بی بی شادیہ نو پوچھ لواں کہ بی بی تسی کی کیتا ہے؟ روٹی کپڑا مکان تو شروع کر کے ملک جتے پھر رہے ہیں، تسی تو دھوکہ اعظم دیتا ہے. دھوکہ اعظم یا سکندر اعظم. واہ. وہ یہاں چھاش تو بولے، چھلنیاں بھی چوں 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 کرتی پھرتی ہیں. کیا ہے؟ کچھ نہیں. اچھا، اب آ گیا یہ حافظ نعیم الرحمان والا. تو مہنگے آئی پی پیز وغیرہ مدتیں بیت گئیں. یہ واردات کب ڈالی، کس نے ڈالی، وہ بھی شازیہ مری صاحبہ اس میں بھی غور کر کے کبھی تبصرہ کریں. اچھا، یہ کیا تھا؟ یہ خود اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے خود کو نوازنا تھا. یہ ایک بے نظیر مثال ہے خود کو نوازنے کی. دیکھو، لفظوں کا انتخاب سنو کو داد دو. خود کو نوازنے کی بے نظیر مثال. اچھا، میرے الفاظ سے ان کا استحقاق نہ مجروح ہو جائے، اس لیے میں اس سے آگے چلتا نہیں. دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، یہ سمگلنگ جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی بانڈ ہوتا، کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، گواہیاں ہوتی ہیں، کوئی عدالت ہوتی ہے. جیسے جائیداد کی خرید و فروخت، کاروبار، پارٹنرشپ، یہ وہ چیمبر سے کراؤ تو فلانا کراؤ، کچھ ہوتا ہے. ٹرسٹ، اخلاقیات سمگلرز میں بھی ہوتی ہے. اور سمگلنگ ہو ہی اس لیے سکتی ہے کہ ان میں اخلاقیات ہوتی ہے. یعنی آپ کو کچھ بھیجا، آپ نے جواب میں مجھے کچھ بھیجا، نہ میں نے ڈنڈی ماری نہ آپ نے ماری، حالانکہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے. لیکن یہ کیا لوگ ہیں! سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے عوام کو اچھا دھوکہ بھی کوئی ایسی وہ دے دیا جاتا ہے، بعد میں پتہ لگا وہ میرے نہ ہاتھ ہو گیا. یہ تو دن دیہڑے کہتے ہیں کہ ایسی بیچیں گے دے آنے دا، تم بیچیں گا تو اس سے کئی گنا کاٹ آنے دا، ختم. یہ تو گن پوائنٹ پہ رابری والی بات ہے، دھوکہ تو نہیں ہے. اچھا، آخری بات سنو. ایک زمانہ تھا درندوں کا اور جانوروں کا ٹھکانہ ہوتا تھا جنگل. پھر ہوا یہ کہ جیسے جیسے جنگل سکڑتے گئے، جانوروں نے اور درندوں نے انسانوں کے بھید میں شعر آباد کرنے شروع کر دیے. ایک شعر سنو، سبحان اللہ، عوام غور کریں. بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل. یعنی اگر اسی باندر ہیں تو سانو جنگل واپس کر دے. آدمی ہیں تو مداری سے چھڑایا جائے. یہ مداری، بس شعر سنو. بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل، اسی باندر ہیں تو جنگل چھڑ دیو سن. اللہ وارث ہوندا کدی باندر بھوکا نہیں مریا، کدی انہیں خودکشی نہیں کی تھی، وہ کدی بے روزگار نہیں ہوا. آدمی ہیں تو مداری سے چھڑایا جائے. شادیہ مری ہو، باقی حافظ نعیم الرحمان صاحب مسئلہ ہے، انہوں نے کدی کچھ نہیں پڑھنا. یہ رکے ہوئے پانی کی مانند ہیں. بہتے پانی کو شریعہ کہتے ہیں، رک چکے بدبودار پانی کو کریحہ کہتے ہیں.
اور مومن کی ایک پہچان یہ ہے, کتنی بار کہوں یار, کہ وہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے, لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار نہیں دیتا, اس کے پازیٹیو استعمال پہ غور کرتا ہے. یہ رکے ہوئے لوگ ہیں, ان کو کچھ نہیں بننا.